ایک مائنورٹی وہ ہے کہ جو کہ شادی کرنے کے بھی 30 سال بعد بھی میچورٹی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں کسی گیدرنگ میں یا آفس میں بیٹھے ہیں اپنے, ایک اسٹرینجر آپ سے کوئی آپ کی زیادہ فرینکنیس بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک, آپ کی شادی نہیں ہوئی. بات یہ کہ آپ نے کیا رشتہ کرانا ہے یا آپ کے پاس کوئی اچھا رشتہ ہے. اسی آپا فرمایا کرتی تھی کہ معاش کی پریشانی مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ شادی اس ایج میں کر لینی چاہیے جب اس کو سمجھ نہ ہو کچھ, کیونکہ جب سمجھ میں آئے گا تو وہ شادی نہیں کرے گا. کاش سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک, تو نہیں کی تو ریزن سچویشنز ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لڑکوں پہ بہت سیئر پریشر ہے. آپ کے والد صاحب آپ کو 55-60 سال کی ایج میں جو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں, میں 24-25-28 سال کی ایج میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا. میرا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے, مجھے ٹائم چاہیے. بھائی جو لائف پارٹنر وہ لڑکا یا لڑکی چاہ رہے ہیں تو وہ برا ہی ہوگا. پیرنٹس پہلے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پسند. السلام علیکم, دس از صادق علی بوہرا. آج پلان تو ہمارا پوڈ کاسٹ کا تھا اور سوچ رہے تھے کہ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے لیکن کچھ ڈسکشن ہو جائے گی اگلے ٹاپکس کے اوپر, لیکن ڈسکشن کہیں اور چلی گئی. واپس سے میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں, وقاص ملک اور محافظ جعفر, ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. تو بڑا ہی دکھتی رت والا سوال ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے شادی کے اوپر. ہم لوگ تینوں تقریباً ایک گیپ کے ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, تو تینوں کے الگ الگ ویو پوائنٹس ہیں شادی کے اوپر. اور میرا شاید آپ دونوں کے سے تھوڑا سا کافی حد تک مختلف ہے. آپ دونوں کا اپنا اپنا پوائنٹ یہ تھا کہ شادی جلدی کرنی چاہیے. کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ یار؟ بس کوئی دیکھیں, آپ نے تو ہلکا سا چھیڑ دیا تھا مجھے. اب وہ آپ دکھتی رد, میں نے کہا نا دکھتی رگ پہ, تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ بتائیں گے کہ ابھی ہم یعنی کیا چلے بیسک سے بات, وہ ہم لوگ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے حساب سے ارلی میرج اور لیٹ. آئی تھنک ارلی ہونی چاہیے. ارلی, آپ کا کیا کہنا ہے؟ ارلی ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم تینوں اس چیز پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ شادی جلدی ہو جانی چاہیے, بٹ فار اینی ریزن اگر وہ ڈیلے ہو گئی, ٹھیک ہے, تو وہ کون کون سی ریزنز ہونی چاہیے جو کہ ویلڈ ہیں اور کون کون سی ریزنز ہونی چاہیے جو کہ نہیں یار وہ اپنے آپ کو بندہ ایکسکیوزز دے رہا ہے, جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں وہ والا پوائنٹ بھی کریں گے جو آپ کو بہت ہی اچ کرتا ہے, آپ کو نہیں بہت سارے لوگوں کو کرتا ہے, جو کہ میں سمجھ وہ اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے کوئی. وہ مردوں کو بھی پنچ کرتا ہے, عورتوں کو بھی پنچ کرتا ہے. There is no gender discrimination. ہاں, کیونکہ وہ میری شادی ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے وہ فیس نہیں کیا, لیکن میں نے فیس کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے, مردوں کو. جیسے کبھی کبھی میں ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یار ابھی تک شادی کیوں نہیں کی, ٹھیک ہے. اینی ویز, اب مجھے لگ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ شادی کے بعد بچہ کیوں نہیں ہوا. یہ تو بڑا ہی آفینسو ہو جاتا ہے. ہاں, بہت آفینسو لگتا ہے. تو آپ بتائیں, لیڈیز فرسٹ, ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ کوئی ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا یا کسی اور کا جو آپ نے نوٹ کیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یار ایسے کیسے اس نے تین لوگوں کی کنورسیشن کے بیچ میں اتنا آکورڈ مومنٹ کر دیا یہ سوال کر کے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور میں اوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہوا دیکھتی ہوں. آپ بیٹھے ہیں کسی گیدرنگ میں یا آفس میں بیٹھے ہیں اپنے, ایک اسٹرینجر آپ سے کوئی آپ کی زیادہ فرینکنیس بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک, آپ کی شادی نہیں ہوئی. پہلا کوسچن, ہاں, کیوں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کی اپنے کولیگس کے ساتھ کوئی اتنی نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں, آپ کے جو انٹیمیٹ فرینڈز ہیں, کلوز فرینڈز ہیں, یا آپ کے گھر والے یا کزنس, وہاں یہ ڈسکشن آپ کو اس طرح سے بری نہیں لگتی. وہ لوگ شاید پوچھیں گے بھی نہیں بیکاز ان کو پتہ ہوگا, ان کو پتہ ہوں گے ریزنس. مگر آپ ایک اسٹرینجر کو کیا جسٹیفائی تو میں نہیں کہوں گی, آپ کیا ریزن دیں گے. کچھ لوگوں کی یہ ہوتا ہے نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ریزن ضرورت ہے کیوں دیں گے, کیا اس سے بھی زیادہ اہم سوال کیوں دیں گے آپ, کیوں دیں گے آپ کسی اسٹرینجر کو, کیوں کوئی جواب دیں. دس از یور پرسنل لائف. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ آپ میں انٹرسٹڈ اچھا, سم ٹائمز نہیں انٹرسٹڈ کی لوگوں کو چسکے لینے کی بھی عادت ہے. کوئی خاتون کرے گی تو وہ تو پھپھو ہوتے ہیں کچھ لوگ, مرد اور عورت دونوں میں. پھپھو کو نہ بدنام کریں پلیز. آپ میری پھپھو بہت اچھی ہے, ہماری پھپھیاں بھی بہت اچھی ہیں. اس میں میری بھی پھپھو تینوں اچھی ہیں, بٹ یہاں پہ پھپھو ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہاں, مائنڈ سیٹ ہے, آئی نو دیٹ. نہیں دیکھیں, بات یہ کہ آپ نے کیا رشتہ کرانا ہے یا آپ کے پاس کوئی اچھا رشتہ ہے, ٹھیک ہے, تب تو ہاں. اور پھر کیا ہوگا کہ کوئی رشتہ آپ کو بتا دے گا تو وہ آپ کو فورس کرنے لگے گا کہ اب اس نے بتا دیا تو کوئی احسان کر دیا, اب آپ نے اسی سے کرنی ہے. دیکھیں ایک چیز تو اس میں پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, مگر لوگ بتاتے نہیں ہیں. لوگ صرف آپ کی پرائیویٹ لائف کے اندر بریچ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں. کیوں بھائی, فار واٹ؟
ایک مرد کو ایک لڑکی سے سوال کیوں کر رہا ہے ورک پلیس پہ؟ اچھا یہ مرد ہوتا ہے. ہاں یہ مرد بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, خواتین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ورک پلیس کے اوپر مرد بھی آپ سے آ کے پوچھ رہے ہیں خواہ مخواہ میں فار نو ریزن. آپ کی کیا میری آپ کی کوئی فرینکنیس ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سم ٹائمز آپ اس ایج بریکٹ میں بھی فال نہیں کرتے, یا تو آپ سے چھوٹے ہیں, ینگسٹرز ہیں, یا آپ سے بہت ہی بڑے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر میرڈ ایز ویل, سم ٹائمز میرڈ بھی آپ سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ زیادہ پنچ کرتا ہے اور پنچ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جیسے ہم نے کچھ اچیو کر لیا ہے اور آپ نے وہ نہیں کیا. بولی نا, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بولی ہم نے جوڑوں میں بنا کے اتارا. ٹھیک ہے, کیا ہمارا ایمان نہیں ہے, کیا ہمارا بلیو نہیں ہے؟ اور جوڑے آسمان پہ جوڑے آسمان میں بنتے ہیں. اچھا اب اس میں نا اللہ نے کہا جب تمہارا ٹائم آئے گا, جب لکھ دیا گیا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, کون شادی نہیں کرنا چاہتا؟ کیا آپ نہیں کرنا چاہتے؟ میں تو بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی جلدی ہوگی تو اس کا مطلب نہیں کہ سب کی جلدی ہوگی. ایسے ہی, لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا نہیں, بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر کسی کی جلدی ہو گئی تو وہ اس طرح لکھی تھی, ایفرٹ ٹھیک ہے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہر انسان اپنے لیول پہ ایفرٹ کرتا ہے. یا غلطیاں بھی دیکھیں ماوش, اٹ از لائک ویری گڈ ٹو ایکسیپٹ. ہو سکتا ہے غلطی بھی کوئی ہو, دیکھیے ہر ایک ایفرٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, مگر کئی جگہوں پہ لوگوں کے کچھ گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں. سم ٹائمس آپ کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنی پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے نگلیکٹ کر جاتے ہیں اس چیز کو, یا اپنے جاب ایشوز یا فیملی کی ایشوز کی وجہ سے نگلیکٹ کر جاتے ہیں. کوئی اس کے اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردست کوئی باؤنڈ کیا ہوا ہے کسی نے کہ میں نے کرنی ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں ہماری مرضی سے کرو, گھر والے پریشر ڈالنے لگتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کرو. مین مسئلہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سم ٹائمز آپ ان کی مرضی سے نہیں کرنا, پھر بائی فورس جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکشنز آپ بھگت رہے ہوتے ہیں. چلیں, آپ کا تو مجھے کافی حد تک ہمارا پرانا انٹریکشن رہا ہے, تو وقاص سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک, تو نہیں کی تو ریزن سچویشنز ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ, پڑھائی ہو سکتی ہے آپ کے معاملے میں تو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ایون آفٹر ایجوکیشن. ٹھیک ہے, تو کیا وجہ رہی؟ فیض صاحب آلریڈی جواب دے گئے اس سوال کا میری جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے, اب تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی سائیں راکھیں, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. تو خیر تو کچھ ناکام عاشق جیسی بات نہیں ہے, اس کا مطلب کہ کچھ رہا تو ہے. سر میں تو بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ اس دور میں, اس جنریشن میں, یعنی جو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا, اور لوگ کھل کے بتاتے بھی نہیں ہیں, شیئر نہیں لوگ کرنا چاہتے, اور اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا جو میرا گلا ہے. مطلب دیکھیں اس وقت جو میرا جو ایج گروپ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ہلکا احباب ہے, یا میرے دوست ہیں, کچھ سال دو شاید مجھ سے بڑے ہیں, کچھ شاید سال دو مجھ سے چھوٹے ہیں, تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 90% لوگ اسی ایک ایشو سے فائٹ کر رہے ہیں. یعنی بہت ساری, وہ بانو آپا کہتی تھی, بانو قدسی آپا فرمایا کرتی تھی کہ معاش کی پریشانی مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے. تو وہ تو مطلب اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس کے علاوہ فیملی پریشرز بھی ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ نے سوسائٹی کے اندر دیکھنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وہ پریشر ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست, کولیگ, ایون مائی سیلف, ہم بہت ساری چیزوں کو ایٹ دا ویری سیم ٹائم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جنریشنل گیپ ہے. پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بہت شدت والا وہی جو آلریڈی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ چیزیں اتنی جلدی تبدیل ہوئیں کہ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ گیپ کریٹ ہو گیا. وہ آپ والی بات, کمیونیکیشن گیپ اور انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ چیزوں کی. تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ, مطلب میں تو آپ کو اگین اپنا بہت سارے پیرنٹس ایسے انہوں نے ایوالو نہیں کیا اپنے آپ کو وقت کے ساتھ. میرا خیال ہے ماوش وہ ہو بھی نہیں سکتا, چونکہ اتنی جدت آئی نا چیزوں میں کہ وہ مطلب ہے ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم نے بنٹے بھی کھیلے, پتنگیں بھی اڑائیں, پھر ہم موبائل فون, اور پھر ہم نے موبائل فون بھی, یعنی اب اس کے بعد, یعنی میرے بعد اب جو سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے انہوں نے کی موبائل فون میں کھولے, ان کے پاس گیمز ہیں, لوڈو بھی موبائل فون میں کھیلتے ہیں, وہ کیرم بھی موبائل فون میں کھیلتے ہیں, مطلب ہے ساری چیزیں. تو چونکہ ہم نے وہ چینج دیکھا جو سوسائٹی کے اندر آیا, تو اس لیے شاید ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا سفر بھی زیادہ کر رہے ہیں کمپیریٹیولی. اور باقی مطلب بہت سارے, یعنی مگر ہمارا چائلڈہڈ اور ہمارا ٹین ایج
آج کل کی جنریشن سے لاکھوں درجے بہتر تھا. کیونکہ وہ وائڈ تھا نا, ہم اوپن ایئر میں جاتے تھے, سڑک پہ بہت ساری گیمز کھیلتے تھے. ابھی کافی چیزیں انڈور ہو گئی ہیں تو آپ کا اسکوپ لمیٹڈ ہو گیا, اور سائیکولوجیکل پرابلمز اس سے بہت زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمز آئے ہیں. اور دیکھیں جب آپ گیجٹس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو اننیسیسریلی اویئرنیس جو ہے نا بفور ایج وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. دیٹ از آلسو ناٹ گڈ. وہ بھی پرابلم کریٹ کر رہی ہے, ریلیشن شپس میں بھی وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. ہمیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ شادی اس ایج میں کر لینی چاہیے جب اس کو سمجھ نہ ہو کچھ, کیونکہ جب سمجھ میں آئے گا تو وہ شادی نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا نہ بھائی یہ تو میں نہیں کر. اس میں پتہ ہے کیا, ان ساری باتوں میں یہ ایک بات گول کر گئے اور بڑی صفائی سے دیکھیں. ایک چیز تو ہے کہ معاش کا مسئلہ, فیملی ایشوز, یہ وہ فلانا, لیکن آپ کی بات سے کچھ یہ لگا کہ کچھ تھا بھی کچھ, یا کبھی ایکسپیرینس رہا؟ جی بالکل, میں اگین بتایا کہ ایکسپیرینس رہا, اور میرا بھی یعنی ایکسپیرینس, اور میں بہت سارے لوگوں کے بہاف پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سوری میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا کہ بات کرنی چاہیے. بھائی میں آئی ایم اوپن ٹو اٹ نا, مطلب اگر میرے جیسا ووکل بندہ بھی بات نہیں کرے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ بہت سارے جو ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. ٹیچر ہیں, یہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کی ایک طریقے سے نالج دے سکتے ہیں. سر تو مطلب میں آئی فیل پرسنلی فیل کہ جی ہاں اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. بات کر رہی ہوں جس طرح آج کل ریلیشن شپس کو سچویشن شپ, ٹیکن شپ, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, اس میں ان چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. سچویشن شپ میں آپ ساتھ ہیں بٹ دیر از نو کمٹمنٹ. یعنی ماوش میرے کئی ایسے دوست ہیں, ناٹ اونلی میل, فیمیل, مطلب بہت ساری میری کولیگس, دوست, یونیورسٹی, خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے دوست ہیں, یا تو وہ یعنی کئی ایسے لوگ کہ جو جہاں شادی کرنا چاہتے تھے تو سم ریزن وہاں نہیں ہو سکی, اور اس میں بھی کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ جس کو مطلب آپ ٹیبل پہ سامنے رکھیں اور وہ لیجیٹمیٹ ہو. ہاں جی, وہ بس یہ تھا کہ یعنی پیرنٹس سم وٹ نہیں مان رہے تھے کسی کیس میں. کاسٹ کا بھی لوگ کر لیتے ہیں, فیملی سے باہر نہیں کرنی, فیملی میں کرنی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ماوش جو میں مطلب جو دیکھ رہا ہوں, یعنی وہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بہت سارے دوست جو شادی کر چکے ہیں, یا تو وہ لوگ ہیں جو پھر اس وجہ سے شادی ہی نہیں کر رہے, کوئی 32, 33, 34, 35 سو آن چیزیں, وہ مطلب ایج ان کی یعنی دن بدن آگے. یہ پریشر والی شادی کی بات کر رہے ہیں کہ پریشر میں آ کے کر لی, اور کچھ لوگوں نے کر لی, کچھ نے نہیں, کچھ نہیں, جنہوں نے کر لی وہ بہت تنگ ہے. یعنی میں آپ کو اتنے کیسز بتا سکتا ہوں, شاید کئی لوگ جو سن رہے ہیں وہ انہیں کی بات بھی ہو رہی ہے, اور میں آپ کو ایسے کیسز بتا سکتا ہوں. جیسے ایک ہماری فیملی میں ایک واقعہ ہوا, وہ یہ تھا کہ ایک خاتون تھی, بچی تھی, اس نے اس کو کہا جی کہ اپنے فلاں کزن سے آپ کی شادی ہے, تو اس نے کہا کہ میں یہاں نہیں شادی کرنا چاہتی, میں فلاں جگہ پہ کرنا چاہتی ہوں. میرا کوئی یونیورسٹی کا کولیگ تھا, وہ جاب پسند بھی تھا, جی پسند بھی تھا, اور وہ مطلب اچھا ویل آف فیملی سے اور اچھی جاب کر رہا ہے سارا کچھ, لیکن بس وہ پریشر اس لیے کہ نہیں جی وہ تو خاندان میں ہی کرنی ہے, اتنے ہی کرنی ہے. بچیاں پھر بیچاری مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے پھر کیا کر سکتی ہیں, وہ میں چادریں پاؤں پہ ڈال دیتی ہیں, اور آج کل ایک ڈرامے میں دیکھو ماں نے کہا میں نے ایسا ایموشنل بلیک میل کیا اس کو, میں نے کہا یار کیا یہ تو دیکھیں نا. ابھی پھر آگے اس کا سنیں نا, وہ پھر یہ ہوا کہ ٹھیک ہے وہ پھر ہو گئی, مطلب اوبیسلی پھر وہ اس لڑکے نے رشتہ بھی بھیجا, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنی. اس خیر بچی کی شادی وہاں ہو گئی اس کے کزن کے ساتھ. اب ڈیفینیٹلی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے تو وہ کس طرح کیری کر سکتے تھے. میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتے بعد وہ لڑکی واپس چلی گئی, 15 دن بعد انہوں نے اس کو ڈائیورس پیپر بھیج دیے. وہ بیچاری آج بھی گھر بیٹھی ہے, 5 سال ہو گئے. اب دیکھیں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کی مرضی نہیں تھی, یہ تو بہت ہی یہ کہنا چاہوں کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. میں دیکھیں والدین کبھی بھی بچے کے بارے میں غلط نہیں سوچتے, بالکل نہیں سوچتے. مطلب والدین, میرا نہیں خیال کہ شاید یعنی دنیا میں کوئی والد یا والدہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو آپ سے اتنی محبت یا جو آپ کی اتنی ویل بینگ, شاید انسان خود بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنا اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتا جتنے آپ کے والدین آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اور جن کے حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو لیکن اسٹل
مطلب یہ بات کہنے کے باوجود بھی اسٹل مسٹیکس جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سوچنے کا انداز مختلف ہے, چیزوں کو دیکھنے کا انٹرپریٹ کرنے کا انداز مختلف ہے, اور پھر جب کچھ چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں تو بس اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. یعنی دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ بس جی ہم نے جلدی رخصت کرنا ہے, ایسے ہی جلدی رخصت کرنا ہے لڑکی کے معاملے میں, لڑکوں میں تو پھر بھی ہو جاتا ہے کہ جلدی رخصت کرنا. اب اس میں پتہ کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نا برادری والا یا وہ پسند ناپسند. میں اس معاملے میں لکی اس طرح رہا کہ میں نے جب پسند کا کہا تو میرے گھر والوں کو یہی تھا کہ کیسے اس کے پیرنٹس سے بات کریں, مطلب یہ مین مسئلہ تھا. تو اور انہوں نے کوئی لنک ڈھونڈا اور بات کر لی اور ہو گیا اس طرح, تو بڑا ایزی اسموتھ رہا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا, اب یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زمانے تو چلے گئے ہوں گے کہ جب برادری والا یا ایسا کچھ معاملہ, اب وہ بات آ گئی کاؤنسلنگ والی, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ والی. لیکن ساتھ میں آپ نے کہا کہ کون سا پیرنٹ ہوگا جو کہ اپنے اولاد کے لیے غلط فیصلہ کرے گا. اس کا مطلب کہ کاؤنسلنگ نہیں, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جانی چاہیے 15-16 سال کا جب بچہ ہو نا, اس کے بعد سے, تاکہ پیرنٹس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا کیا ارادہ ہے. پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے ہمارے بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو مائنڈ سیٹ ریڈ کرنے کی شادی از ناٹ فار دی سیک آف شادی, کہ بس آپ نے ٹھپا لگانا ہے کہ آپ کے بچے کی ہوگی شادی, ٹھیک ہے, شادی آگے اس نے چلانی بھی تو ہے. ماں باپ نے شادی نہیں چلانی, ان دو انڈیویجولس نے شادی چلانی. اس کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے بڑی زبردست قسم کی, تھوڑا سا آپ اس میں ویلیو ایڈ کر دیجیے گا. میرے بیٹے کو مجھے جو پڑھانا تھا نا, یہی چیز ایجوکیشن میں بھی ہوتی ہے, انجینئر بنو, نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے, یا واٹ ایور 3 ایڈیٹس میں جاتی ہے. تو میرے بیٹے کو مجھے کوئی ایک پرٹیکولر یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانا تھا, تو میں نے 8-9 سال کی عمر سے اس کے دماغ میں فیڈ کرنا شروع کیا کہ یہ بہت اچھی ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ وہ چیز اس کو اچھی لگنے لگی, وہ ڈیولپ ہو گئی. ہم دونوں نے جب اس کا ڈیسیجن لیا نا, تو جب میں نے اس کو کہا, اس نے پہلے سال ٹیسٹ دیا نا, پاسنگ ٹیسٹ, تو وہ پاس نہیں کر سکا, تو نیکسٹ ایئر اس نے دے دیا اور کر دیا. جب میں نیکسٹ ایئر وہ بہت محنت کر رہا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھ, تیرے کو سے ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو ڈونٹ ٹیک دا پریشر. تو اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں, تو بہترین, مجھے تو کرنا ہی ہے, آپ مجھے ڈسکریج کیسے کر رہے ہیں. یعنی کہ دیکھیں, یہاں تو فائٹ کی اپوزٹ, یہی چیز شادی میں آپ اپلائی کر دیں کہ اس کو 15-16 سال کی عمر سے سمجھانا شروع کریں کہ دیکھو بیٹا, نمبر 1 تھنگ, میرج از ناٹ این انڈین فلم مووی, ٹھیک ہے, اٹ از سوشل کانٹریکٹ, جو بھی لگے آپ کو, 7 جنموں والی بات, یہ وہ کچھ نہیں. لیکن آپ اس کو ایک جنم میں بہت اچھا نبھا سکتے ہیں اگر آپ اس سوچ کے ساتھ چلیں. تو ایک دم ہی زیادہ انفیچویشن کی طرف نہ جائیں. وہ ایکچولی انفیچویشن ہوتی ہے, پیار آپ کو اس سے ہوتا ہے جس کو آپ سالوں سے جانتے ہو. جس لو ایٹ فرسٹ, دیر از نو لو ایٹ فرسٹ سائٹ, اٹ از انفیچویشن ایٹ فرسٹ سائٹ. لاسٹ ایٹ فرسٹ سائٹ. ٹھیک ہے, مطلب ریئل. میں نے بہت سارے میرڈ کپلس کو دیکھا ہوا ہے کہ جن کی انگیجڈ میرجز ہوئیں, اور کیونکہ وائف ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی, ہسبینڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, پہلی ویڈنگ اینیورسری آئی, ہسبینڈ کو ہوا کہ یار میں تھوڑا سا کچھ پیار کا تو اظہار کروں, تو ایک پھول لے کے گھر راستے میں جاتے ہوئے چلا گیا, اور بیوی کو لگا کہ او یار یہ میرے لیے پھول لے کے آیا ہے. اس کی جگہ 2 لڑکے لڑکیاں ہیں, کالج کے ٹائم سے ایک دوسرے کو پسند, جانے وارنے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور شادی کے بعد اچھا یہ امیٹیشن رنگ دی مجھے یا واٹ ایور, مطلب وہ پھول سے مہنگی چیز ہے, بٹ اس کو ہوتا ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے, یہ دیا مجھے, تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے لیے یہ. تو کیونکہ انگیجڈ ارینج میرج میں وہ والی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, ٹھیک ہے. اب یہ کاؤنسلنگ اگر 15-16 سال کی عمر سے شروع ہو جائے نا, کہ دیکھو انفیچویشن پسند بھی آئے نا, تو اس کو اس طرح تم لے کے چلو, مولڈ کرو اپنے آپ کو, تو تم پسند ہی وہی کرو نا. تو اس طرح دونوں کی پسند شاید سیم ہو سکتی ہے. مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ 15-16 سال میں بھی نا آپ کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, ہمارا چینجز آتی جاتی ہیں. 10 سال کی عمر میں مجھے میری ٹیچر پسند تھی, اور میں انڈین فلم کے گانے جو ہے نا وہ ویژولائز کرتا تھا کہ میں گا رہا ہوں. مگر وہیں بات آتی ہے کہ اب اگر آپ لیٹ ہو گئے نا شادی کے لیے, تو واٹ آئی فیل کہ پھر آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے کر لیں, اور اپنے اسٹینڈرڈس کو نا ذرا نارملائز کریں. یہ نہیں کہ جی ہمیں پرفیکشن کے پیچھے جانا ہے. جب ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہی نہیں, تو
آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو پرفیکٹ لائف پارٹنر ملے گا؟ بلکہ یہ چیز لیٹ ہونے کے بعد نہیں، یہ فرسٹ ٹائم initially- ڈیسیژن نہیں ہے آپ کا initially- پرفیکٹ ڈیسیژن نہیں ہاں، ہے. ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ لیٹ اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں پرفیکٹ لڑکی چاہیے، ماڈل چاہیے، ٹھیک ہے نا، بڑی یہ بے وقوفی ہے. خوبصورتی ہو، وہ خوبصورتی تو وہ ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ چلے. نہیں دیکھیں وہ انر بیوٹی والی بات ہونی چاہیے. اسلام کے اندر بھی کہ کف کے اندر شادی کریں، یعنی برابری ہو ہر حوالے سے، فائنینس میں بھی آپ کی برابری ہو، خوبصورتی میں بھی برابری ہو، ہائٹ میں بھی برابری ہو، ایجوکیشن، یعنی بہت خوبصورت، بہت ہائی اسٹینڈرڈس کے پیچھے نہ بھاگیں کہ ہر ایک چیز آپ خود جس جگہ پہ اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں تو آپ بس وہ 19-20 کا فرق کر کے، تو اب آپ اگر اس کے باہر جائیں گے تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا میچ صحیح اس طرح سے نہیں بن سکے گا، اور لوگ بہت سارے اس کو نہیں سمجھتے اور پھر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. آج کل لڑکیوں کی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز، میں لڑکیوں کو نہیں کروں گا خالی، لیکن لڑکیوں کی اس لیے کروں گا، لڑکیوں کی اس لیے کروں گا کہ لڑکی کو کسی گھر میں جانا ہے، اس کے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس چوائس ہے. لڑکا تو اس لیے کرے گا کہ امیر سسر ہو جائے تو یہ بات ہو گئی نا، لیکن لڑکی سوچے گی کہ مجھے وہاں جا کے رہنا ہے تو میری لائف جو ہے نا جو بھی ابھی ہے اس سے بہتر ہو، فار دیٹ اس کا فائنینشیل اسٹیٹس میرے سے بہتر ہو. میں یہاں پہ نا دیکھیں، میں مطلب بینگ اے لائر آف آل دا بوائز، ینگ بوائز آؤٹ دیر، ہاں جی، جو مطلب کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لڑکوں پہ بہت سویئر پریشر ہے. یہ بات بہت، یعنی ہمیشہ پورٹری تو ایسے کیا جاتا ہے نا کہ جیسے خواتین جو ہے وہ مطلب بڑا، یہ پریشر پیرنٹس کی طرف سے نہیں، میں سوسائٹی کا پریشر، کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہم سے ایسی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. جیسے ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کو 55-60 سال کی ایج میں، یعنی جب اس نے ساری زندگی گزار لی اور جو کچھ اچیو کیا، تو اگر وہ آپ کے والد صاحب آپ کو 55-60 سال کی ایج میں جو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، میں 24-25-28 سال کی ایج میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا. میرا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے، مجھے ٹائم چاہیے، میں چیزوں کو مطلب لے کے چلوں گا، اور اگر ایک اچھا لائف پارٹنر کوئی ہو اور وہ آپ کا ساتھ دے تو دنیا کے اندر کوئی چیزیں اچیو کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ کبھی دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے. ویسٹرن کلچر میں تو لائف پارٹنر آپ کا باقاعدہ پارٹنر ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو پارٹنر کہا جاتا ہے. اسی لیے پھر دیکھیں نا، کامیاب ہیں وہ ہم سے، اور ہم لوگ پھر بہت ساری چیزوں میں وہ ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں. نہیں، ان کے میرجز کے کچھ اور ایشوز ہیں نا. اس میں اس وقت یہ ہے کہ اب لڑکیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں. پہلے لڑکیاں اتنی کمپیریٹیولی کم. اچھا، اب مردوں میں پڑھے لکھے ہونے کی ریشیو ذرا کم ہو گئی ہے. لڑکے اتنے سیریس نہیں ہیں پڑھائی میں، ٹھیک ہے. جب ایک لڑکی بہت پڑھ لکھ گئی، ٹھیک ہے، لڑکے ہمیشہ سے لڑکیوں سے کم ہی سیریس تھے. ہاں، مگر اب یہ ریشیو بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جب ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ہم سے ایک ڈگری آپ، یعنی کہ ہم نے ایم فل کیا ہوا ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہو. ایسے ہی ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. یہ سینیریو بہت بڑھ گیا ہے اور یہ بڑے واسٹ اسکیل پہ جا رہا ہے. تو اس میں آپ اپنے طور پہ مسٹیک پہ کس کو سمجھتی ہیں؟ لڑکی کو؟ نہیں، لڑکوں کے پیرنٹس کو بھی، کہ انہوں نے یا تو ان کو وہ ماحول نہیں دیا، یا وہ اویئرنیس نہیں دی، وہی آپ والی بات، یا ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ڈالا کہ بھائی تم نے آگے گھر چلانا ہے، اس لیے تمہیں لڑکی سے زیادہ اچھا پڑھنا ہے. ہاں نہیں، اس لیے نہیں، تم نے آگے گھر چلانا ہے، تمہاری آگے فیملی ایکسٹینڈ ہوگی، یہ ہوگا، تو تمہیں یو شوڈ بی مور ریسپانسبل. مردوں کو ذرا ریسپانسبل زیادہ ہونا چاہیے. ریسپانسبل ایک چیز ہے، مگر ڈونٹ یو تھنک کہ مرد الٹیمیٹلی مطلب جب اس پہ ذمہ داری، چونکہ میں خود پڑھتی ہے تو وہ ریسپانسبل ہو جاتا ہے، وہ خود بخود ریسپانسبل ہو جاتا ہے. مگر مطلب مجبوری کے تحت. ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، اچھا ہمارا بیٹا ابھی ٹھیک نہیں ہے نا، شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس بات کی کیا نہیں، یہ تو خیر وہ ٹھیک نہیں ہے تو علاج کراؤ. ہاں، علاج کراؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی نہیں کما رہا، ابھی اگر وہ کما شما نہیں رہا، شادی کر دیں گے، ذمہ داری پڑے گی کمانے لگے. مگر اگر کوئی لیڈ بیک ہوگا نا، جو نہیں کرنا چاہتا، اس کی آپ 10 شادیاں بھی کرا دیں نا، اس نے نہیں کرنا، وہ اگلے کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کرے گا. اگلے کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی. میں آپ کو اس پہ اپوز نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا ایک تھن لائن ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہاں، جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو آپ میں میچورٹی آ جاتی ہے، ایک چیز، ٹھیک ہے. اس کو میں آپ کو بتاؤں، سوری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں، عورت جو ہے، لڑکی جو ہے، وہ مرد سے زیادہ میچور ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. چلیں، ان کا میچورٹی لیول، ہاں، یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بائی ٹیکنگ دی ایگزامپل آف اور مدرز، مدرز اینڈ گھر کی بہنوں میں بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اس کے اوپر ہم آرگیو نہیں کرتے. وہ میں ایک پوائنٹ آپ کو کہوں گا، اپنا ایکسپیرینس، ٹھیک ہے. وہ ایکسپیرینس یہ کہ جب میری منگنی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ریلیشن شپ میں کسی زیادہ نہیں رہا کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر یا اسٹڈی گوئنگ چل رہا ہو، ٹھیک ہے. میری منگنی ہی ہو گئی ڈائریکٹ. جیسے ہی منگنی ہوئی نا تو ذمہ داری،
ऐसी मेरी मंगेतर, रिस्पॉन्सिबल। आपको समझ आ गई। मैं उसको छोड़ के आऊँ, मैं उसको ले के आऊँ, उसके घर वालों को किस तरह, ये वाली चीज़ें। इवन अब फिर उसके आपने बाद अपना फाइनेंस देखना है कि आगे मेरी शादी होगी, मैं क्या शादी हुई तो मेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लेवल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ गया कि अब तो भाई मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरे कंधे पे। अब इसमें ये है कि मैं बताना ये चाह रहा था कि जैसे बच्चा हुआ तो फिर वो एक और नेक्स्ट लेवल की जिम्मेदारी आ जाती है, और कुछ एक माइनॉरिटी वो है कि जो कि शादी करने के भी 30 साल बाद भी मैच्योरिटी नहीं आती। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। अगर उनकी एग्जांपल को देख के आप कहेंगे तो आप कहेंगे देखें कौन सी मैच्योरिटी आ गई, बट और कुछ मैच्योरिटी में एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिसमें एक्चुअली इसमें ये है कि इसमें हर तरह की कैटेगरी फॉल करती है, But- इसको आप ये नहीं कह सकते। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार हैं, जिनका एज गैप ज्यादा है वो भी बहुत अच्छी लाइफ हाँ, गुजार रहे हैं, जो ऐसे- सेम एज के हैं वो भी और अच्छी लाइफ ऐसे- गुजार रहे ऐसे- हैं। कुछ अरेंज वाले बहुत अच्छी गुजार रहे हैं, कुछ लव मैरिज वाले बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। आजकल तो बड़े इश्यूज हैं। एक्सपीरियंस वेरी करता है। हाँ, ये वेरी करता Vary है, करता और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। बहरहाल मैं कंक्लूसिवली भाई एंड माविश आल्सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड। दैट्स व्हाट बिल्कुल, आई I थिंक totally agree. द रीजन इज कि मतलब एड्रेस्ड इन व्हाट वे कि यार आपको ना खुद एजुकेशन लेनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं माशरे के अंदर, चाहे वो मजहबी लोग हैं, चाहे वो उसके अलावा कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो उस्ताद हैं माशरे के, यानी वो सारे लोग जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या समझा सकते हैं। इस इशू पे बात होनी चाहिए, बहुत कम बात होती है, और वो कम बात होने से एजुकेशन नहीं, और एजुकेशन ना होने से क्या नुकसान है कि लोग जो है वो बहुत माशरा जो है बेचारे ना डिस्टर्ब हैं, हमारा हाँ decline की तरफ। डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। दोनों जनरेशन को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के माइंडसेट के साथ बात करनी है, एक दूसरे अपनी आइडिया दूसरे पे इम्पोज करने के हिसाब से बात नहीं हाँ, करनी नहीं करनी। कि मैं इसको काइल कर लूंगा, नहीं, अगर वो सही होगा तो मैं काइल हो जाऊंगा। ऐसे ही और मेरा क्या ख्याल पता से दोनों ही कायल हो जाएं एक दूसरे हाँ के। हो जाए मिडिल वे, देखिए मैं फिर शादी शायद में मिडिल again- वे क्या हो सकता है? दोनों लोग या आपकी पसंद या मेरी पसंद। अच्छा मैं फिर एक पॉइंट इसमें समटाइम्स पेरेंट्स भी मान जाते हैं टू सम एक्सटेंट, और जरूरी नहीं होता कि भाई जो लाइफ पार्टनर वो लड़का या लड़की चाह रहे हैं तो वो बुरा ही होगा। ऐसे ही, ये ठीक है ऐसे ना, ही, हाँ। आप उससे मिले तो सही। पता क्या होता है, पेरेंट्स पहले कहते हैं नहीं हमें नहीं पसंद है, उस माइंडसेट हाँ, के साथ वो ऐसे- पहले आप ऐसे- मिलें, थोड़ा सा ऐसे- टाइम हाँ, गुजारें। वो एक कमाल की बात है कि वो एक लड़का है ना, वो कहता है कि मुझे पसंद आ गई ना, तो उसकी माँ कहती है कि तस्वीर दिखाओ, तो वो कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको गैस करना है कौन सी वाली। तो माँ कहती है ये वाली, तो लड़का कहता है आपको कैसे पता चला? तो माँ कहती है यही मुझे पसंद नहीं आई। इस बात को आज का वैसे टॉपिक तो बड़ा ऐसा है कि घंटों निकल जाए, लेकिन कंक्लूजन की इन्होंने बात की ना, तो कंक्लूजन आज इस पे करते हैं कि आप कब कर रहे हैं, डेडलाइन दें। इनको मैं बाद में ये एक पॉडकास्ट में बताएंगी खुद। इंशाल्लाह आप बताएं कि बस 30 साल के होने नहीं, वाले मैं मार्च मार्च में इंशाल्लाह 30 का हो जाऊंगा, और बस मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह इसी साल में जो है ना वो इंशाल्लाह कंक्लूड कर दूं, तो अल्लाह बाकी जो आपके नसीब लिए में जो बेहतर हो। आमीन, आपकी आमीन। शादी हम की सबके रील्स नसीब हम अच्छे हों। अपने कोई स्टूडियो के चैनल पे पोस्ट हाँ, करेंगे ये तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर फरमाइएगा। तो Thank you आई so थिंक much, आज की सादिक निशित साहब। जो है ना क्लोज करते हैं, बड़ा मजा आया मुझे। मजा आया जी, एग्जैक्टली, बहुत थैंक यू सो मजा मच, आया, थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फीलिंग्स सेम।